السلام علیکم ویورز، میں ہوں زین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسٹر زینی۔ کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو گائز، آج ہم جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے کہ جوڑے ہمیشہ سے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا کبھی مت بھولیں تاکہ ہم ملتے رہیں بار بار۔ تو پھر انتظار کس چیز کا؟ چلو دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا مگر دور ہو گیا۔ تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعی حکم ربی کے ہم سب تابع ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ احکام ربی کا مرہون منت ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے دوست کا ایک دوست تھا جس کا نام طارق تھا۔ اس کی شادی تھی۔ ہم دونوں بھی مدعو تھے۔ رسم مہندی میں ہر طرح کا ہلا گلا ہوا، ڈول بجے، خوب ناچ گانا ہوا۔ تقریب کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی کبھار فائرنگ کا تڑکا بھی لگایا جاتا رہا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرما تھے۔ رات تقریباً 2 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ طارق کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ سب لوگوں سے زمین ان کی زیادہ تھی۔ کوٹھی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر ایک آسائش میسر تھی۔ امارات کے ساتھ ساتھ طارق ایک خوب رو نوجوان بھی تھا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہمہ وقت دل پھینکنے کو تیار رہتی تھیں۔ کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اس کے باوجود طارق کریکٹر لیس نہ تھا۔ ہنس مخ، دوسروں کے دلوں میں گھر کر لینے والا اور ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں وہ بلا تفریق ہر کسی کے کام آتا، دکھ درد میں شریک ہوتا۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی لیٹ گیا۔ ہم تو اپنے گھر لوٹ آئے۔ صبح ہمارے ایک دوست نعمان نے اٹھایا اور بتایا، سارے گاؤں میں چھان مارا، طارق کا کہیں پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز و اقارب اور مہمان پریشان ہیں، بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں اور بسیں ہارن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہیں۔ بینڈ والے بھی پہنچ گئے ہیں، مگر طارق کی اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی، خوشیوں بھرا آنگن ماتم کدہ بن کے رہ گیا۔ دوپہر ہونے کو تھی۔ برادری کے بوڑھوں نے فیصلہ کیا کہ طارق کے چھوٹے بھائی ارشد کو تیار کرو، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ لڑکی والوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والے بھی لوگوں کے طعنوں سے بچ جائیں گے۔ اس ساری صورت حال سے لڑکی والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک کمی کے ہاتھ طارق کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ ہم کو سب معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں آنے قطعی جرأت نہ کرنا، کیونکہ ارشد بھی طارق ہی کا بھائی ہے، وہ طارق سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ اور ساتھ ہی دوسرے کمی کو ہمارے ہی گاؤں کے جنید جو طارق ہی کا کزن تھا، پیغام بھجوا دیا کہ فوراً تیار ہو کر چند عزیز ساتھ لے کر پہنچ جاؤ۔ زیادہ تردد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ جنید کی تو جیسے لاٹری نکل گئی، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چند دن پہلے سے ماتم کنو جنید کی تو اب بانچھیں کھول کر رہ گئی تھی۔ جب ہمیں اس واقعے کا علم ہوا تو ہم سب سن کر حیران و پریشان ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، واہ مولا تیرے رنگ تیریاں تو ہی جانے۔ جنید طارق کا کزن تھا، مگر کسی بھی طور وہ طارق کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ کے گھر والوں نے جنید پر طارق کو ترجیح دی تھی۔ حالانکہ جنید اور سائمہ ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ سائمہ جنید کے سگے ماموں کی بیٹی تھی، مگر جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں رشتوں کا تقدس قائم نہیں رکھا جاتا۔
ہر رشتہ دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کو قتل کروا دیتی ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے۔ ذمہ دار تو ویسے بھی ایک انچ زمین کی خاطر خاندان کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، مگر زمین کا ٹکڑا کئی قتل کروانے کے بعد بھی مدعی اور مدعیہ کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ جنید تیار ہوا، اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ اس طرح دو بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعہ کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو ہمیں فوراً طارق والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جنید اور سائمہ کی شادی کے 2 سال بعد طارق دبئی سے لوٹا۔ ہر ایک اس سے روپوش ہونے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی۔ ایک شام طارق کی ہمارے ساتھ ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم سب کی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہم نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، یار طارق، تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشی میں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا گئے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، یار ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے برا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا۔ ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا، اب میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ، اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور سائمہ کو بیاہ کر لے آتا، لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی، شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سائمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے، اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں، حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے 2 محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا، کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ایسا کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی یار، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ سائیں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سائمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں اب 2 ننھے بچے بھی ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی ہوگی۔ سو گائز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان زین عباس کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔